السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حاضرین، مسائل رمضان سے متعلق آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے قیام رمضان پر۔ قیام رمضان جسے کئی سارے ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور مشہور نام ہے تراویح۔ قیام رمضان، صلاۃ التراویح، قیام اللیل یا عام دنوں کے اندر تہجد، ایک ہی چیز کے کئی سارے نام ہیں۔ صلاۃ التراویح حکم کے اعتبار سے ایک سنت مؤکدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شروعات کی، 3 دنوں تک آپ نے نماز ادا کی اور چوتھے دن ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ان کے ساتھ عدد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا۔ جب چوتھا دن آیا، چوتھی رات، تو مسجد کے اندر جگہ نہیں ہونے لگی، پوری مسجد فل ہو گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات نہیں نکلے۔ اور صبح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، حمد و صلاۃ کے بعد کہا کہ تم لوگوں کی حاضری میرے یہاں چھپی ہوئی نہیں تھی، مجھے معلوم تھی کہ تم لوگ اتنے عدد میں موجود ہو، لیکنی خشیت ان تفرض علیکم، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں یہ چیز تمہارے اوپر فرض نہ قرار دی جائے، فتعجزوا عنہا، اور اسے ادا کرنے سے یا اس کے اوپر قائم رہنے سے تم عاجز آ جاؤ، تھک ہار جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، معاملہ اسی حال پر رہا کہ لوگ کوئی اکیلے پڑھے، کوئی نہیں پڑھے، اس طرح سے مسلسل جاری رہا۔ جو لوگ قیام اللیل والے تھے وہ اپنے طور پر کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام میں بھی معاملہ اسی حال پر رہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات دیکھا کہ صحابہ مسجد کے اندر الگ الگ ٹولیوں میں ہیں، ادھر 2-4 لوگ ہیں، یہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر 2-4 لوگ ہیں، وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، میرا خیال ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایک قاری کے ساتھ، ایک امام کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دوں، لکان امثل، تو بہت بہتر ہوگا۔ ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر کے باقی لوگوں کو ان کی مقتدی بنایا اور کہا کہ ایک ساتھ جماعت ادا کیا جائے، اور تب سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چالو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے اوپر ترغیب بھی دلائی۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں نے حدیث دیکھی، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو انسان قیام رمضان کرے، امام کے ساتھ قیام کرے، یہاں تک کہ امام اپنی مکمل نماز سے فارغ ہو جائے، تو پوری رات قیام کا ثواب دیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں نے اس حدیث کے متعلق دیکھا تھا۔ تو جب ایک انسان نے امام کے ساتھ تراویح ادا کر لی اور حتیٰ کہ اس کے ساتھ وتر بھی ادا کر لی، ایک انسان کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جب یہی سلسلہ ایک انسان پورا مہینہ ادا کرتا رہے تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ قیام اللیل کرے، قیام رمضان کرے، تو اس کے پچھلے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قیام رمضان اتنا اہم عمل ہے۔ رمضان کا تصور ہی تراویح سے ہوتا ہے، قیام رمضان سے ہوتا ہے، لیکن افسوس آج ہم لوگوں نے اس بہترین عمل کو، اس ایک طرح سے انعام کو، ایک احسان کو آج ہم دھیرے دھیرے بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم گھروں میں یا تو بیٹھے ہوتے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے۔ جس وقت ایک انسان کے لیے خصوصیت 1 سے 1.5 گھنٹہ ایک انسان قیام کرتا ہے اور پوری رات قیام کا ثواب دیا جاتا ہے، افسوس آج ہم لوگوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا۔
اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بات رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین ہمیں قیام رمضان کی توفیق عطا فرمائے, تراویح کی پابندی کرتے ہوئے اس کے جو برکات ہیں, اس کے جو فوائد ہیں, الہ العالمین ان فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.